بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل فی الاقترانیات من الشرطیات۔ اس فصل سے پہلے مصنف کی تصریح گزر چکی ہے کہ الاقترانی قسمان۔ اس بات کی وضاحت سے پہلے واضح کرتا چلوں کہ ما سبق میں آپ کو مصنف کی زبانی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ قیاس کی دو قسم ہیں، اقترانی اور استثنائی۔ اقترانی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب مذکور نہ ہو، جیسے آپ کا قول العالم متغیر کل متغیر حادث، کہ نتیجہ یا نقیض نتیجہ آپ کے اس قول میں بالترتیب مذکور نہیں ہے، تو یہ ہے قیاس اقترانی۔ پھر مصنف نے کہا کہ الاقترانی، مصنف کی عبارت ما سبق میں گزری ہے کہ وہو قسمان، ہوا کی ضمیر قیاس اقترانی کی طرف، وہو قسمان، قیاس اقترانی کی دو قسم ہیں، حملی اور شرطی۔ تو اقترانی، قیاس اقترانی حملی بھی ہوتا ہے، شرطی بھی ہوتا ہے۔ حملیات سے مرکب ہے تو وہ قیاس اقترانی حملی ہے، اور شرطیات سے مرکب ہے تو وہ قیاس اقترانی شرطی ہے۔ اس بات کو جاننے کے بعد اب اس فصل میں آئیے تو کہتے ہیں فصل فی الاقترانیات من الشرطیات۔ یہ فصل اقترانی شرطی کے بیان میں ہے، اس قیاس کے بیان میں ہے جو اقترانی شرطی ہے۔ اقترانی کی تعریف ابھی آپ نے سنا، اب شرطی کا مطلب یہ کہ وہ قیاس جو شرطیات سے مرکب ہو۔ یہ شرطیات متصلات ہوں یا منفصلات ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہوتا، منفصلہ بھی ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ فصل قیاس اقترانی شرطی کے بیان میں ہے۔ اقترانی کا معنی تو آپ سن چکے، شرطی کا مطلب وہ قیاس اقترانی جو شرطیات سے مرکب ہو۔ تو کیا کہتے ہیں فصل فی الاقترانیات من الشرطیات، یہ فصل اقترانیہ شرطیات کے بیان میں ہے۔ ایسا بھی اگر اس کا ترجمہ کیے تو چل جائے گا، قضایہ شرطیہ کے قیاس اقترانیہ کے بیان میں ہے۔ آگے مصنف کیا کہتے ہیں وَحَالُهَا فِي انعقاد الاشکال الاربعۃ والضروب المنتجۃ والشرائط المعتبرہ كحال الاقترانیات من الحملیات سواء بسواء۔ یہ 2 سطر کی عبارت میں اجمالی طور پر پچھلے 3 صفحات میں جو کچھ مصنف بیان کیے ہیں، ان 2 سطر کی عبارت میں ان سب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اشارہ کر کے
وہ تفصیل جو پچھلے تقریباً 3 صفحات میں گزری ہے، جو تفصیل گزری ہے، اس تفصیل سے اجتناب کر رہے ہیں، مگر ان تمام تفاصیل کی طرف جو پچھلے تقریباً 3 صفحات میں گزرے ہیں، انہی 2 سطروں میں اشارہ ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وَحَالُهَا فِي انعقاد الاشکال الاربعۃ، اور ان کا حال، کن کا حال؟ اقترانیات من الشرطیات۔ آپ نے جانا کہ اقترانی حملی بھی ہوتا، کیا سے اقترانی حملی بھی ہوا کرتا، اور کیا سے اقترانی شرطی بھی ہوا کرتا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ان کا حال، کن کا؟ اقترانیات من الشرطیات کا حال۔ اب میں تفہیم کے لیے بات تو واضح کر چکا کہ ہا کی ضمیر کا مرجع اقترانیات من الشرطیات ہے۔ سہولت کے لیے میں بولتا ہوں شرطیات کا حال، تفصیل یہی ہے، وہ کیا سے اقترانی جو شرطیات سے مرکب ہے، مراد میری یہ ہے۔ تو کہتے ہیں ان کا حال، اقترانیات من الشرطیات کا حال، اشکال اربع کے منعقد ہونے میں، 2 باتوں کو چھوڑنا ہو پھر میں پلٹوں گا، کحال الاقترانیات من الحملیات، وہ 2 باتوں کو بھی پھر الگ سے جوڑوں گا۔ تو ان کا حال، اقترانیات من الشرطیات کا حال کس کی طرح ہے؟ اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے۔ کس سلسلے میں؟ فی انعقاد الاشکال الاربع۔ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اشارے میں؟ اشارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور واضح اشارے میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے، مصنف کہتے ہیں دیکھیے، کیا سے اقترانی حملی کو میں تفصیل سے بیان کر چکا، مصنف کہہ رہے ہیں میں تفصیل سے بیان کر چکا اور آپ پر واضح کر چکا کہ کیا سے اقترانی حملی اشکال اربع سے متصف ہوتا ہے۔ بلفظ دیگر، کیا سے اقترانی حملی شکل اول بھی ہوتا ہے، شکل دوم بھی ہوتا ہے، شکل ثالث بھی ہوتا ہے، شکل رابع بھی ہوتا ہے۔ پیچھے اس بات کو میں بیان کر چکا، مصنف ایسا کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے حملیات، اب آپ سمجھ چکے اقترانیات من الحملیات، تو جس طریقے سے حملیات اشکال اربع ہوا کرتے ہیں، جس طریقے سے حملیات اشکال اربع سے متصف ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے شرطیات بھی، یعنی الاقترانیات من الشرطیات بھی اشکال اربع سے متصف ہوتے ہیں، اشکال اربع ہوا کرتے ہیں۔ یعنی شرطیہ بھی شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چہارم ہوا کرتے ہیں، جس طریقے سے کہ حملیات چاروں اشکال سے متصف ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حد اوسط صغریٰ میں تالی اور کبریٰ میں مقدم ہوگا، یا اس کے برعکس ہوگا، یا حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہوں گے، یا
حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع ہوں گے۔ اگر اول ہے تو شکل اول ہے، یعنی قیاس اقترانی شرطی شکل اول ہے، اور اگر دوم ہے تو شکل چہارم ہے، اور اگر سوم ہے تو شکل دوم ہے، اور اگر چہارم ہے تو شکل سوم ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی حد اوسط صغرا میں محمول اور صغرا میں تالی اور کبرا میں مقدم ہو تو شکل اول ہے، اور اس کے برعکس ہو، یعنی صغرا میں مقدم اور کبرا میں تالی تو شکل چہارم، اور اگر صغرا اور کبرا دونوں میں محمول ہوں، صغرا اور کبرا دونوں میں تالی ہوں تو شکل دوم ہے، اور اگر صغرا کبرا دونوں میں مقدم ہو تو شکل سوم ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ شرطیات بھی اشکال اربع سے متصف ہوتے ہیں، جس طریقے سے حملیات اشکال اربع سے متصف ہوتے ہیں۔ بلفظ دیگر شرطیات بھی شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چہارم ہوا کرتے ہیں حملیات کے مانند۔ یہ کچھ کہہ رہے ہیں اتنی سی عبارت میں کحال الاقترانیات من الحملیات، اتنی سی عبارت میں اس پوری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، والضروب المنتجہ، اور یہ شرطیات ضروب منتجہ میں بھی اقترانیات من الحملیات کی طرح ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے حملیات یعنی اقترانیات من الحملیات اشکال اربع سے متصف ہوتے ہیں، اشکال اربع ہوا کرتے ہیں، اور اشکال اربع میں سے ہر ایک شکل میں 16 احتمالات ہوتے ہیں، اور ان 16 احتمالات میں سے بعض 16 ضروب محتملہ ہوا کرتے ہیں، ان ضروب محتملہ میں سے بعض ضروب منتجہ ہیں۔ بعض کیا ہے تو تفصیل پیچھے گزری کہ شکل اول میں ضروب منتجہ 4 ہیں، شکل دوم میں بھی 4 ہیں، شکل سوم میں ضروب منتجہ 6 ہیں، اور شکل چہارم میں ضروب منتجہ 8 ہیں۔ یہ تفصیل گزری۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کہ حملیہ کے ضروب منتجہ ہیں، شکل اول میں 4 اور شکل دوم میں بھی 4 اور سوم میں 6، چہارم میں 8، ٹھیک اسی طریقے سے شرطیات کے بھی ضروب منتجہ ہیں، یعنی شرطیات کے بھی ضروب محتملہ میں ضروب منتجہ اور ضروب عقیمہ ہیں۔ تو جس طریقے سے حملیات کے ضروب منتجہ ہیں، اسی طریقے سے شرطیات کے بھی ضروب منتجہ ہیں، اور حملیات کے ضروب منتجہ کیا ہیں تفصیل کے ساتھ پیچھے بات گزری۔ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں والضروب المنتجہ کحال الاقترانیات من الحملیات، اس عبارت سے۔
والشرائط المعتبرہ، اس عبارت سے بھی اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ حملیات کے اشکال اربع میں جو شرائط معتبر ہیں وہ شرائط شرطیات کے اشکال اربع میں بھی معتبر ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، حملیات کے شکل اول میں مثلاً یہ شرط ہے انتاج کے لیے، نتیجہ دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ صغریٰ موجبہ اور کبریٰ کلیہ ہو۔ بعینہ یہی شرط شرطیہ میں بھی ہے، شرطیہ کے شکل اول میں بھی ہے کہ صغریٰ کو موجبہ ہونا چاہیے اور کبریٰ کو کلیہ ہونا چاہیے۔ جو شرط حملیات کے شکل اول میں ہے وہی شرط شرطیات کے شکل اول میں ہے۔ حملیات کے شکل اول کی شرط آپ نے سنا ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ، یہی شرط یہاں پر بھی ہے۔ یعنی شرطیات کے شکل اول میں بھی یہ شرط ہے کہ صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ ہو۔ اسی طریقے سے شرطیہ کے شکل دوم میں بھی وہی شرط ہے اختلاف المقدمتین فی الکیف وکلیت الکبریٰ، دونوں مقدمے کیف میں مختلف ہوں، ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اور کبریٰ کلی ہو۔ یہ حملی کے شکل دوم میں اس بات کی شرط ہے، تو یہی شرطیات کے شکل دوم میں بھی اس بات کی شرط ہے۔ وہی شرط یہاں پر بھی معتبر ہے کہ دونوں مقدمے شکل دوم میں دونوں مقدمے کیف میں مختلف ہوں اور کبریٰ کلیہ ہو۔ اسی طریقے سے شرطیات کے شکل سوم میں بھی وہی شرط ہے جو حملیات کے شکل سوم میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایجاب صغریٰ اور کلیت احدی المقدمتین، یعنی صغریٰ کو موجبہ ہونا چاہیے اور دو مقدمے میں سے کسی ایک کو کیا ہونا چاہیے؟ دو مقدمے میں سے کوئی ایک کلی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو المختصر یہ کہ وہ تمام شرائط جو حملیات کے اشکال اربع میں معتبر ہیں، وہ تمام شرائط جو حملیات کے اشکال اربع میں معتبر ہیں، وہ سارے کے سارے شرائط شرطیات کے اشکال اربع میں بھی معتبر ہیں۔ تو دیکھیے، یہ 2 سطر کی عبارت میں ان تمام باتوں کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فصل فی الاقترانیات، میں اب عبارت کی وضاحت کر چکا، ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ فصل اقترانیات من الشرطیات کے بیان میں ہے، یعنی ان قضایا کے بیان میں ہے، ان قیاسات کے بیان میں جو اقترانی شرطی ہیں ان کے بیان میں ہے۔ وحالها فی انعقاد الاشکال الاربع، اور ان کا حال یعنی اقترانیات من الشرطیات کا حال اشکال اربع کے منعقد ہونے میں، یعنی یہ شرطیات کا حال، یعنی اقترانیات من الشرطیات کا حال اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے اشکال اربع کے منعقد ہونے میں۔ یعنی جس طریقے سے کہ اقترانیات من الحملیات اشکال اربع ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی اقترانیات من الشرطیات بھی اشکال اربع ہوا کرتے ہیں۔ والضروب المنتجہ، اور ضروب منتجہ میں بھی
ان کا حال اقترانیات من الشرطیات کا حال کن کی طرح ہے؟ اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے شرائط معتبرہ یعنی اقترانیات من الحملیات کے اشکال اربع میں جو شرائط معتبر ہیں وہ تمام شرائط اقترانیات من الشرطیات میں بھی معتبر ہیں، تو کہتے ہیں ان کا حال اشکال اربع کے منعقد ہونے میں اور ضروب منتجہ میں اور شرائط معتبرہ میں اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے، برابر برابر۔ اور اقترانیات من الحملیات کے حال تفصیل سے بیان کر چکا مصنف ایسا کہتے ہیں، تو اسی پر اقترانیات من الحملیات پر اقترانیات من الشرطیات کا قیاس کر کر کے اقترانیات من الشرطیات کو تفصیل سے آپ سمجھ سکتے ہو، ایسا مصنف فرماتے ہیں۔ پھر بھی اقترانیات من الحملیات کے حال کو تفصیل سے بیان کر چکا، اور اقترانیات من الشرطیات کا حال بالکل اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے، تو اس کے حال کو اس کے حال پر قیاس کر کے اقترانیات من الشرطیات کا حال آپ پورے طور پر جان سکتے ہو۔ اس کے باوجود دو چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں، مصنف کہتے ہیں دو چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں جن سے آپ پر واضح ہو جائے کہ یقیناً اقترانیات من الشرطیات کا حال اشکال اربع کے انعقاد میں اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے، یہ بات واضح ہو جائے، اس کے لیے دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایسا مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مثال الشکل الاول فی المتصلہ کلما کان زید انسانا کان حیوانا وکلما کان حیوانا کان جسما ینتج کلما کان زید انسانا کان جسما۔ یہ جو مصنف کی عبارت ہے مثال الشکل الاول، یہ مثال دے رہے ہیں شکل اول کی، اس کے بعد شکل دوم کی، اس کے بعد شکل سوم کی، یہ مثال دے رہے ہیں۔ تو ممثل لہو کون ہے؟ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ کس بات میں مثال دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تو واضح رہے کہ مصنف یہ جو اجمالی طور پر فرمائے کہ اقترانیات من الشرطیات کا حال اقترانیات من الحملیات کے حال کی طرح ہے اشکال اربع کے انعقاد میں، اجمالی طور پر جو یہ بات فرمائے، جس کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ انہوں نے کہنا یہ چاہا کہ اقترانیات من الشرطیات شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چہارم ہوا کرتے ہیں۔ اجمالی طور پر اس بات کی طرف جو اشارہ کیے، تو اشارہ کرنے کے بعد ایک ایک مثال بھی رکھ دے رہے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ایسا ہی کچھ ہے کہ اقترانیات من الشرطیات شکل اول بھی ہوتے ہیں، شکل دوم بھی ہوتے ہیں، اور شکل سوم بھی ہوتے ہیں، اور شکل چہارم بھی ہوتے ہیں۔
اس بات کے لیے مثال لا رہے ہیں. بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو کہتے ہیں مثال الشکل الاول فی المتصلہ، شکل اول کی مثال اس قیاس اقترانی شرطی میں جو صرف متصلات سے مرکب ہو. اور متصلات یہ شرطیہ کی ایک قسم ہے، متصلہ شرطیہ کی دو قسم متصلہ. تو یہاں پر مثال کس کی دے رہے ہیں؟ شکل اول کی مثال اس قیاس اقترانی. قیاس اقترانی آپ کو معلوم ہے وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور نہ ہو. شرطی یعنی وہ قیاس اقترانی جو شرطیات سے مرکب. اب یہ شرطیات متصلات ہوں یا منفصلات ہوں. تو یہ مثال کس کی ہے؟ تو شکل اول کی مثال اس قیاس اقترانی شرطی میں جو صرف متصلات سے مرکب ہوں. یہ متصلات میں آپ کو دقت نہیں ہونی چاہیے. اتصال کا بیان بہت پہلے گزر چکا کہ شرطیہ متصلہ بھی ہوتا، منفصلہ بھی ہوتا. متصلہ کی مثال آپ دیکھ چکے کہ اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، اتصال ہے. تو متصلات یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھانے کے پیچھے پڑھوں. تو یہ مثال کس کی ہے؟ شکل اول کی مثال اس قیاس اقترانی شرطی میں جو صرف متصلات سے مرکب ہو. جیسے کلما کان زید انسانا کان حیوانا، جب زید انسان ہو، جب زید انسان ہو تو حیوان ہو. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. زید کے انسان ہونے اور زید کے حیوان ہونے کے درمیان اتصال مانا گیا. دو نسبتوں کے درمیان اتصال مانا گیا تو یہ شرطیہ متصلہ ہے، اتصال کا حکم ہے. تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. اتنی سی بات سمجھ گئے؟ آگے پھر چلیے. اسی طریقے سے کلما کان حیوانا کان جسما، جب زید حیوان ہو تو جسم ہوگا. یہ بھی قضیہ شرطیہ متصلہ ہے. زید حیوان ہو، زید کے حیوان ہونے اور جسم ہونے کے درمیان اتصال مانا گیا تو یہ بھی شرطیہ متصلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ مرکب ہے دو شرطیہ متصلہ سے. شرطیہ کو ہٹا کے صرف متصلہ بولوں، دو متصلہ سے مرکب ہے. تو اب نظر کیجئے پھر سے. کلما کان زید انسانا کان حیوان، یہ صغرا ہے. کیا ہے؟ صغرا. اور کلما کان حیوانا کان جسما، یہ کبرا ہے. اب یہ صغرا ہے، کبرا ہے. حد اوسط کو دیکھ لیجئے کہ حد اوسط کہاں ہے. تو کلما کان زید انسانا کان حیوان، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے جس میں کلما کان زید انسانا مقدم ہے اور کان حیوانا تالی ہے. اسی طریقے سے کبرا میں کلما کان حیوانا مقدم ہے، کان جسما تالی ہے. اتنی سی بات تو آپ سمجھ چکے. اب صغرا میں دیکھیے کہ حد اوسط کہاں ہے اور کبرا میں کہاں ہے. تو کلما کان زید انسانا کان حیوانا کان حیوانا، حد اوسط صغرا میں تالی ہے، کان حیوانا. اور یہی حد اوسط کلما کان حیوانا کبرا میں مقدم ہے. آپ جان چکے ہیں کہ حد اوسط صغرا میں تالی اور کبرا میں مقدم ہو تو شکل اول ہے. تو یہ مثال بنی اس قیاس اقترانی شرطی کی، اس اقترانی شرطی کی جو دو متصلہ سے مرکب ہے، درحالے کہ یہ شکل اول ہے. درحالے کہ یہ شکل اول ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں شکل اول ہے؟ اس لیے
کہ اس قیاس میں حد اوسط صغرا میں تالی ہے اور کبرا میں مقدم ہے، اور یہی شکل اول ہے۔ تو قیاس یہ ہے کہ جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا، اور جب حیوان ہو تو جسم ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کلما کان زید انسانا کان جسما، جب زید انسان ہو تو جسم ہوگا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو مثال ابھی گزری، یہ شکل اول کی مثال اس قیاس اقترانی شرطی میں جو صرف متصلات سے مرکب ہے۔ آگے دیکھیے، مثال الشکل ثانی، شکل ثانی کی مثال آپ سمجھ چکے ہیں کہ ثابت کیا کرنا ہے کہ اقترانیات من الشرطیات شکل ثانی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ شکل اول ہوتا ہے۔ مثال سے یہ بات ثابت کی گئی۔ تو کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں؟ کہ اقترانیات من الشرطیات شکل ثانی بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال، شکل ثانی کی مثال، کلما کان زید انسانا کان حیوانا، یہ صغرا ہے۔ ولیس البتۃ اذا کان حجرا کان حیوانا، کبرا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس میں حد اوسط کون ہے؟ حد اوسط کون ہے؟ کان حیوانا، کان حیوانا اس قیاس میں مقرر ہے، تو یہی حد اوسط ہے۔ قیاس میں جو جز مقرر ہو وہی حد اوسط ہے۔ تو کان حیوانا، کان حیوانا یہ حد اوسط ہے، اور یہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں تالی ہے، اور حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں تالی ہو تو شکل دوم ہے، یعنی شکل ثانی ہے۔ اور یہ قیاس مرکب ہے کس سے؟ دو شرطیہ متصلہ سے۔ تو پھر سے دیکھیے، شکل ثانی کی مثال، کلما کان زید انسانا کان حیوانا، جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا، جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا۔ بالکل درست ہے، زید انسان ہو تو حیوان ہوگا۔ انسانیت اور حیوانیت میں اتصال ہے، جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا۔ ولیس البتۃ کبرا، اور یہ غلط ہے کہ زید حجر ہو، زید حجر ہو تو حیوان ہوگا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیس البتۃ، یہ غلط ہے، کان حیوانا، کان حیوانا حد اوسط ہے، وہ گر گیا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا، یہ غلط ہے کہ زید انسان ہو تو حجر ہوگا۔ مثال الثالث منہا، شکل ثالث کی مثال، اقترانیہ اتصالیہ سے تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں شکل ثالث کی مثال اقترانیہ اتصالیہ سے یہ ہے، کلما کان زید انسانا کان حیوانا صغرا، کلما کان زید انسانا کان کاتبا کبرا، جب زید انسان ہو، کلما کان زید انسانا، جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا، جب زید انسان ہو تو حیوان ہوگا، اور جب زید انسان ہو تو کانا کاتبا، تو زید کیا ہوگا؟ کاتب ہوگا۔ دیکھ لیجئے، کانا زیدن، کانا زیدن یہ حد اوسط ہے، کیونکہ یہ مقرر ہے اور یہ مقدم، سمجھ رہے ہیں، یہ مقرر ہے، اور یہ دونوں شرطیہ جملہ میں مقدم ہے، مقدم ہے، تو یہ شکل ثالث ہے، کیونکہ شکل ثالث
اس کا نام ہے کہ حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع مقدم ہو، شرطیہ حملیہ میں موضوع اور شرطیہ میں مقدم ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا قد یکون اذا کان زید حیوانا کان کاتبا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ شکل رابع کی مثال کو چھوڑ دیے ہیں، جیسے کہ حملیات میں بھی شکل رابع پر گفتگو نہیں کیے تھے، یہ بول کر کے کہ اس کے شرائط زیادہ لمبے چوڑے ہیں اور نفع کم ہے، اس لیے شکل رابع کے بیان کو میں چھوڑتا ہوں۔ مصنف بولے سمجھ رہے ہیں، تفصیل کے لیے آپ کو مبسوطات کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ حملیات میں شکل رابع کو چھوڑ دیے تھے، ویسے ہی شرطیات میں بھی شکل رابع کو انہوں شکل رابع کی مثال کو چھوڑ دیے ہیں، تاہم سماعت فرمائیں۔ شکل رابع کی مثال کلما کان النہار موجودا، کلما کان النہار شکل رابع آپ کو معلوم ہے، شکل اول کے بالکل برعکس، حد اوسط صغرا میں مقدم اور کبرا میں تالی ہو، یہی شکل رابع ہے۔ شکل رابع کی مثال کلما کان النہار موجودا فالعالم مضیء، جب دن موجود ہو تو عالم روشن ہوگا، یہ صغرا ہے، جب دن موجود ہو تو عالم روشن ہوگا۔ کبرا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، جب سورج نمودار ہو تو دن موجود ہوگا، یہ کبرا ہے۔ فالنہار موجود، یہاں کبرا میں تالی ہے، اور کان النہار موجودہ صغرا میں مقدم ہے، تو یہ شکل رابع ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا فقد یکون اذا کان العالم مضیئا فالشمس طالعہ، تو جب عالم روشن ہوگا تو سورج نمودار ہوگا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اقترانیات من الشرطیات اشکال اربع ہوا کرتے ہیں، اور ہر ایک کی مثال مصنف کی طرف سے رکھ دی گئی۔ وَأَمَّا الاقتران الشرطی المؤلف من المنفصلات، لیکن وہ قیاس اقترانی شرطی جو منفصلات سے مرکب ہو، تو اس کی مثال شکل اول سے یہ ہے۔ یہ تفصیل اوپر میں آپ نے دیکھا کہ اقترانیات من الشرطیات بتا رہے ہیں، اقترانیات من الشرطیات چاروں اشکال سے متصف ہوتے ہیں، اس کی مثال دی گئی، مگر اوپر میں جو مثال تھی تو ان شرطیات کی جو متصلات تھے، سمجھ رہے ہیں، متصلات تھے۔ اب یہاں پر جو مثال دے رہے ہیں ان شرطیات کی جو منفصلات سے مرکب ہیں، متصلہ اور منفصلہ کا ذکر کافی پہلے گزر چکا۔ تو کہتے ہیں رہا وہ قیاس اقترانی شرطی جو منفصلات محضہ سے مرکب ہو، تو اس کی مثال شکل اول سے یہ ہے، کیا ہے؟ دائماً اما کل عیب او کل جید الی آخرہ، یہ مثال ہے۔ تو جو مثال یہاں پر دی جا رہی ہے جے بے بے جے، منطقیوں کی عادت کے مطابق یہ مثال ہے، مگر آپ ایسی مثال سے مانوس نہیں ہیں، اس لیے اس کو چینج کر کے آپ کے سامنے مانوس مثال رکھی جاتی ہے، اور
وہ یہ ہے، تو کس کی مثال دینی ہے؟ اس قیاس اقترانی شرطی کی جو منفصلات سے مرکب ہو، منفصلات سے، اور وہ شکل اول ہو، جیسے آپ کا قول دائماً اما ان یکون العدد فرداً و اما ان یکون زوجا صغرا، اور کبرا دائماً اما ان یکون الزوج منقسما بمتساویین او غیر منقسم بمتساویین، نتیجہ دائماً اما ان یکون العدد فرداً او منقسما بمتساویین او غیر منقسم بمتساویین۔ یہ مانوس مثال رہی۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الاقتران الشرطی المرکب، لیکن وہ قیاس اقترانی شرطی جو مرکب ہو حملیہ اور متصلہ سے، حملیہ اور متصلہ سے، تو جیسے ہمارا یہ قول کلما کان جے، یہ بھی نامانوس مثال ہے، اس لیے اس کو مانوس، آپ کے لیے نامانوس مثال ہے، اس کو مانوس مثال میں چینج کرتے ہیں۔ کلما کان زید انسانا کان حیوانا، کلما کان زید انسانا کان حیوانا، کلما وکل حیوان جسم، نتیجہ یہ ہوگا کلما کان زید انسانا کان جسما۔ تو وعلی ھذا القیاس، باقی ترکیبات بھی اسی قیاس پر ہیں۔ فصل فی القیاس الاستثنائی، یہ فصل قیاس استثنائی کے بیان میں ہے۔ مصنف جب قیاس اقترانی کے بیان سے فارغ ہوئے تو قیاس کی دوسری قسم جو قیاس استثنائی ہے اس کے بیان میں لگتے ہوئے فرمایا فصل فی القیاس الاستثنائی، یہ فصل قیاس استثنائی کے بیان میں ہے۔ ما سبق میں آپ نے جانا کہ قیاس کی دو قسم ہے، ایک قیاس اقترانی اور دوسرے قیاس استثنائی، اور دونوں کی تعریف بھی ما سبق میں آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ قیاس استثنائی وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ بالترتیب مذکور ہو، یہ ہے قیاس استثنائی۔ اب واضح ہو آپ پر کہ قیاس استثنائی کی ترکیب ایسے دو قضیوں سے ہوتی ہے جن میں سے پہلا قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ، اور دونوں کے درمیان حرف استثناء الا یا اس کے مشابہ کوئی لفظ آتا ہے، اور چونکہ یہ قیاس حرف استثناء پر مشتمل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس قیاس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ قیاس استثنائی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو واضح رہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قضیہ شرطیہ لے کر اس کو صغرا بنائیں، کسی بھی قضیہ شرطیہ کو لیا جائے اور اس کو صغرا بنایا جائے، پھر حرف استثناء الا یا اس کے مشابہ لیکن وغیرہ لا کر اس کے بعد یا تو اس شرطیہ کے مقدم کو، وہی جس قضیہ شرطیہ کو
آپ نے لایا ہے، اس قضیہ شرطیہ کے مقدم کو بے عینہ یا تالی کو بے عینہ یا ان میں سے ہر ایک کی نکیز کو قضیہ حملیہ کی شکل میں رکھ کر کبریٰ بنایا جائے، پھر حد اوسط گرا کر نتیجہ نکالا جائے۔ جیسے یہ مثال کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہوگا، یہ صغریٰ، لیکن سورج نکلا ہوا ہے کبریٰ، تو نتیجہ یہ ہے کہ تو دن موجود ہے، دن موجود ہے۔ تو آپ کا یہ جملہ کہ جب سورج نکلا ہوا ہوگا تو دن موجود ہوگا، دیکھیے یہ قضیہ شرطیہ ہے اور قیاس استثنائی کا صغریٰ ہے، اور لیکن حرف استثناء ہے اور سورج نکلا ہوا ہے بعینہ مقدم ہے جو کبریٰ ہے، اور دن موجود ہے، نتیجہ ہے جو حد اوسط کے حذف کرنے کے بعد نکلا ہے۔ اب عبارت کو دیکھیے مصنف کی کیا کہتے ہیں۔ فصل فی القیاس الاستثنائی، یہ فصل قیاس استثنائی کے بیان میں ہے۔ وہو مرکب من مقدمتین، قیاس استثنائی کی ترکیب ایسے دو مقدموں سے ہوتی ہے، دو مقدمے یعنی دو قضیوں سے، ایسے دو قضیوں سے ما سبق میں آپ جان چکے کہ مقدمہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جسے قیاس کا جز بنایا گیا ہو، تو وہ قضیہ جسے قیاس کا جز بنایا جائے وہ مقدمہ ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ قیاس استثنائی کی ترکیب ایسے دو مقدمے، ایسے دو قضیوں سے ہوتی ہے جن میں سے ایک شرطیہ ہوتا ہے والاخری حملیہ، اور دوسرا قضیہ حملیہ ہوا کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان، شرطیہ اور حملیہ کے درمیان، کلمہ استثناء یعنی الا اور اس کے نظائر، اس کے مشابہ کوئی ادات آتا ہے۔ ومن ثم، اسی وجہ سے اس قیاس کو استثنائی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے یعنی کلمہ استثناء کے دو مقدموں، دو قضیوں کے درمیان آنے کی وجہ سے اس قیاس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ مُتَّصِلَةً، تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ قیاس استثنائی کی ترکیب ایسے دو قضیوں سے ہوتی ہے جس میں سے پہلا شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا حملیہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شرطیہ متصلہ بھی ہوتا ہے، منفصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ الشَّرْطِيَّةُ، تو قیاس استثنائی کا پہلا جز، پہلا مقدمہ، پہلا قضیہ جو شرطیہ ہوتا ہے، قیاس استثنائی کا پہلا قضیہ جو شرطیہ ہوتا ہے اور شرطیہ متصلہ بھی ہوتا اور منفصلہ بھی ہوتا، تو کہتے ہیں اگر قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، مثال آ رہی ہے اور ابھی ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی، تو قضیہ شرطیہ اگر متصلہ ہو، آگے 2-3 سطر کے بعد آئے گی بات، اگر منفصلہ ہو تو قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہوتا، منفصلہ بھی ہوتا، اور قضیہ شرطیہ قیاس استثنائی میں پہلا قضیہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ اگر متصلہ ہو، فَإِسْتِثْنَاءُ عَيْنِ الْمُقَدَّمِ يُنْتِجُ عَيْنَ التَّالِي، تو واضح رہے کہ عین مقدم کا
استثناء یہ عین تالی کا نتیجہ دے گا۔ سن لیا آپ نے، قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اور الا وغیرہ کسی لفظ کے ذریعے سے عین مقدم کا استثناء اگر استثناء ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عین تالی ہوگا۔ یہ نتیجہ اس لیے ہوگا کہ تالی مقدم کو لازم ہے، متصلہ میں تالی مقدم کو لازم ہے اور ملزوم کے وجود سے لازم کا وجود لازم آتا ہے، تو عین مقدم کا استثناء یہ عین تالی کا نتیجہ دے گا۔ اور وہ استثناء و نکیز تالی، اور نکیز تالی کا استثناء یہ رفع مقدم کا نتیجہ دے گا، اس لیے کہ لازم کے عدم سے کہتے ہیں، لازم کا عدم ملزوم کے عدم کو لازم ہے، تو تالی کی نکیز کا استثناء یہ مقدم کے رفع کا نتیجہ دے گا۔ جیسے آپ کا قول کلما کانت الشمس طالعۃ کان النہار موجودا، یہ قضیہ شرطیہ ہے۔ کلما کانت الشمس طالعۃ مقدم ہے، کان النہار موجودا تالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلما کانت الشمس طالعۃ مقدم اور کان النہار موجودا، جب سورج طلوع ہو تو دن موجود ہوگا، یہ مقدم اور تالی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، یہ شرطیہ متصلہ ہے۔ دوسرا قضیہ لیکن الشمس طالعۃ، یہ قضیہ حملیہ ہے، تو یہ قیاس مرکب ہوا کس سے؟ شرطیہ متصلہ اور قضیہ حملیہ سے۔ لیکن الشمس طالعۃ میں کیا ہے؟ عین مقدم کا استثناء ہے، کیونکہ مقدم میں یہ ہے کانت الشمس طالعہ، کانت الشمس طالعہ، تو عین مقدم کا استثناء ہے، تو نتیجہ یہ کیا دے گا؟ نتیجہ یہ دے گا کہ فالنہار موجود، جب سورج طلوع ہو تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج طلوع ہے تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دن موجود ہے۔ تو یہ کون سی صورت رہی؟ یہ عین مقدم کا استثناء یہ نتیجہ دیتا ہے عین تالی کا۔ اگلی بات تھی نکیز تالی کا استثناء یہ رفع مقدم کا نتیجہ دیتا ہے۔ جیسے لیکن النہار لیس بموجود، یہ تالی کی نکیز کا استثناء ہے، کیونکہ تالی آپ کے قول میں ہے کیا؟ کان النہار موجودہ، یہ تالی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لیکن النہار لیس بموجود یہاں تالی کی نکیز کا استثناء ہے، لیکن دن موجود نہیں ہے، تو اب یہ نتیجہ کیا دے گا؟ مقدم کی نکیز کا نتیجہ دے گا، فالشمس لیست بطالعۃ، یہ نتیجہ دے گا۔ وَإِن كانت منفصلۃ حقیقیہ، اوپر کی عبارت گزری، منفصلہ اوپر متصلہ پہ معطوف ہے کہ قضیہ شرطیہ اگر متصلہ ہو، یہ بات گزر گئی۔ وَإِن كانت منفصلہ، اور قضیہ شرطیہ اگر منفصلہ ہو تو استثنائی کا پہلا جز قضیہ شرطیہ ہوتا ہے۔ یہ قضیہ شرطیہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ مثال میں آپ نے دیکھا منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قضیہ شرطیہ اگر منفصلہ حقیقیہ ہو، فاستثناء عین احدہما ینتج نکیز الآخر، تو استثناء عین مقدم نکیز تالی کا نتیجہ دے گا، اور استثناء عین تالی نکیز مقدم کا نتیجہ دے گا۔
اور استثناء نکیز مقدم عین تالی کا اور استثناء نکیز تالی عین مقدم کا نتیجہ دے گا، یعنی اس کے انتاج کی، اس کے نتیجے دینے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت حاضل عدد اما زوج او فرد، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، منفصلہ حقیقیہ ہے۔ اور آگے لیکنہ زوج قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ۔ تو یہ قیاس مرکب ہو رہا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ اور قضیہ حملیہ سے۔ لیکنہ زوج، یہاں لیکنہ زوج، تو یہ عدد زوج ہے، استثناء عین مقدم ہے، تو نتیجہ آئے گا لیس بفرد۔ یہ عدد زوج ہے یا فرد، لیکن زوج ہے تو نتیجہ آئے گا فرد نہیں ہے، کہ یہاں پہ استثناء عین مقدم ہے تو نتیجہ نکیز تالی ہوگا۔ دوسری صورت کی مثال حاضل عدد اما زوج او فرد، لیکنہ فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، لیکن یہ عدد فرد ہے تو نتیجہ آئے گا کہ زوج نہیں ہے۔ اس میں استثناء عین تالی ہے اور نتیجہ نکیز مقدم ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نکیز مقدم ہے۔ تیسری صورت حاضل عدد اما زوج او فرد لیکنہ لیس بزوج، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، لیکن زوج نہیں ہے تو نتیجہ آئے گا فرد ہے، کہ اس میں استثناء نکیز مقدم ہے اور نتیجہ عین تالی ہے۔ چوتھی صورت جیسے حاضل عدد اما زوج او فرد لیکنہ لیس بفرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، لیکن فرد نہیں ہے تو نتیجہ آئے گا فہو زوج، کہ یہ عدد زوج ہے۔ یہاں استثناء نکیز تالی ہے اور نتیجہ عین مقدم، نتیجہ عین مقدم۔ وَإِن كَانَتْ مُنْفَصِلَةً حقیقیہ، اور اگر یہ منفصلہ حقیقیہ ہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے عین کا استثناء آخر کی نکیز کا نتیجہ دے گا، وبالعکس، اور اس کے برعکس۔ وفی مانعۃ الجمع ينتج القسم الاول دون الثانی، اور اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو ہو تو اس کے نتیجہ دینے کی آخری 2 صورتیں ہیں، یعنی رفع مقدم عین تالی کا نتیجہ دے گا اور رفع تالی عین مقدم کا نتیجہ دے گا۔ جیسے اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق لیکنہ لیس فی البحر، تو نتیجہ آئے گا فلا یغرق۔ اس میں استثناء نکیز مقدم ہے اور نتیجہ عین تالی ہے۔ دوسری صورت کی مثال جیسے اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق لیکنہ یغرق، یا تو زید دریا میں ہے یا ڈوبے گا نہیں، لیکن وہ ڈوبے گا تو نتیجہ یہ آئے گا کہ فہو فی البحر، وہ بحر میں ہے۔ اس میں استثناء نکیز تالی ہے، نتیجہ عین مقدم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مانعۃ الجمع میں قسم اول کا نتیجہ دے گا، ثانی کا نہیں، اور مانعۃ الخلو میں قسم
ثانی کا نتیجہ دے گا، کس میں ثانی کا نتیجہ دے گا، اول کا نہیں۔ وہاں ہونا قد انتہت مباحث القیاس بالقول المجمل۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں قیاس کے مباحث اجمالی طور پر تام ہو گئے، قیاس کے مباحث اجمالی طور پر یہاں تام ہو گئے۔ والتفصیل موکول الی الکتب الطوال، اور تفصیلی مباحث تو یہ بڑی کتابوں کے حوالے ہیں، بڑی کتابوں کے حوالے ہیں۔ تو قیاس کے مباحث کی تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی کتابوں کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ والآن نذکر طرفا من لواحق القیاس۔ اب ہم لواحق قیاس کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں۔